بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک ایسا خاص قرآنی عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو ایک دعا پر مشتمل ہے۔ جس نے بھی ایک بار یہ خاص عمل کر لیا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی کوئی حاجت، کوئی تمنا اور مراد پوری نہ ہو۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی تکمیل اور بڑے بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ ماہ ذی الحج کے کسی بھی دن عصر اور مغرب کے درمیان آپ یہ خاص عمل کریں۔ آپ یہ دعا یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، پھر اللہ رب العزت کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی تمام تر غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کا ورد کریں۔ اللہ رب العزت بڑا ہی کریم رب ہے، معافی کا حکم وہ خود دیتا ہے اور معافی مانگنے والے کو پھر پسند بھی کرتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد کسی کو جتاتا بھی نہیں، بلکہ فرشتوں میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر کے اپنا دوست بنا لیا ہے، اور فرشتوں سے بھی فرماتا ہے کہ تم بھی اسے دوست رکھو۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گناہ کا چھوڑ دینا بھی اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات کی تائید بخاری شریف کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس میں 3 شخصوں کا ذکر ہے۔ وہ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا۔ انہی میں ایک شخص وہ بھی تھا جس نے ایک عظیم گناہ کا موقع میسر آیا اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے، اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے رک گئے۔ پھر اس نے وہ واسطہ اللہ رب العزت کو دیا کہ میں نے اس دن یہ گناہ صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کیا، تو یہ گناہ سے بچ جانا اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ بنا، اور وہ لوگ بعافیت غار سے باہر نکل آئے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، گناہ کو چھوڑ دینے کو اسم اعظم قرار دینا اس وجہ سے ہے کہ اس حالت میں انسان گناہوں سے محفوظ ہو کر اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ پاک کا مقبول ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ بھی ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے یہ کلمات پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی حاجات طلب کریں تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے مشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ اسم جو اللہ پاک کے اسماء میں سے ہو اور بندہ اس کے ساتھ اللہ پاک سے ایسی حالت میں دعا کرے کہ اس وقت اسم کے دل میں کسی دوسرے کا خیال نہ ہو، تو اس کی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک آیت پڑھ کر جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگی جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، بس یقین شرط ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ وہ خاص دعا جو آپ نے پڑھنی ہے، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید تھے تو آپ نے یہ دعا پڑھی، اس دعا کا سہارا لیا تو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے کالے اندھیروں سے اس دعا کی برکت سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ وہ خاص دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، بے حساب مال و دولت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر دعا پوری ہو، تو یقین کامل کے ساتھ اس ماہ مبارک میں کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں، پھر 1000 مرتبہ اس آیت کا ورد کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جس دعا کے لیے بھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے وہ دعا ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔